انتہائی ادب سے گزارش اور درخواست کرتا ہوں حضرت والا دامت برکاتہم سے کہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صدر جلسہ، معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت، یا اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو اس جلسہ سیرت اور عظمت صحابہ میں شریک ہونے کا موقع نصیب فرمایا۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ اشرف آباد کے نوجوان، یہاں محلے کے لوگ، خاص طور سے نئی نسل، وہ اپنے بزرگوں کی یادگار میں، اپنے محسنوں کی یادگار میں یہ جلسہ سیرت النبی منعقد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان جوانوں کی جوانی میں نور نصیب فرمائے، برکت نصیب فرمائے، اور ان کے اس بہترین عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ خاص طور سے ہمارے اس علاقے کے بڑے محسن حضرت مولانا مبین الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح سے مولانا جو ہے متین الحق صاحب، جو ابھی بہت جلد آپ حضرات کے ہاں آپ کے درمیان تھے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ عظیم الشان خدمات ہیں ان کی، کانپور ہی میں نہیں، اشرف آباد ہی میں نہیں، جاج مئو میں بھی نہیں، بلکہ ملک کے چپے چپے میں ان حضرات کی خدمات ہے۔ اسی طرح سے حضرت حافظ عبدالحلیم صاحب جو یہاں مسجد میں نائب امام تھے، ان بزرگوں کی یادگار قائم کرنے کے لیے اور یاد کو تازہ رکھنے کے لیے یہ عظیم الشان سیرت کا جلسہ منعقد کیا۔ آج اتفاق سے ٹھنڈک بہت زیادہ ہے، اس لیے آپ حضرات مطمئن رہیں، میں بہت زیادہ آپ کو ٹھنڈک میں نہیں بیٹھاؤں گا، جلد ہی بات پوری کر دوں گا۔ یہ ہے کہ وہ قوم جو اپنے بزرگوں کو یاد رکھتی ہے، اپنے بزرگوں کو یاد رکھتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے ہمکنار رہتی ہے، اور جو اپنے محسنوں کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس پر اپنی نعمتوں کا اضافہ فرماتے ہیں۔ تو آپ حضرات نے یہ بہترین قدم اٹھایا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اس بہترین قدم کو قبول فرمائے، اور ان تینوں بزرگوں جن کی عظیم خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ تینوں کو جنت الفردوس کی اعلیٰ سے اعلیٰ بہاروں سے سرفراز فرمائیں، اور ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ آج یہ جلسہ بہت بڑا مجمع نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہے، اور مجمع نہ ہونے سے گھبرائیے گا مت، یہ جلسہ انشاءاللہ چلتا رہے گا نا؟ آپ لوگ جلسہ کریں گے اور جلسے میں محنت کریں گے اور محلے والوں کی خدمت کریں گے، دین کا پیغام پہنچائیں گے، تو ایک دن جلسہ جن جن لوگوں کی یادگار میں ہے، آپ کا بھی نام ان میں شامل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے سلسلے میں جو اللہ نے فرمایا ہے اور خود حضور نے فرمایا ہے، چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ یہ باتیں ہمارے عمل کی زندگی میں آ سکیں۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کے انتہائی اونچے مقام پر فائز ہیں۔
اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے، جو اخلاق بنانے والا ہے اور جو اخلاق کے ظاہر و باطن کو جاننے والا ہے، اخلاق کی حقیقت کو جاننے والا نہیں، اخلاق کی حقیقت کو بنانے والا ہے، وہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کر رہا ہے۔ اور خود حضور فرماتے ہیں انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، میں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ دنیا میں اعلیٰ درجے کے اخلاق کی صفات کو مکمل کر دوں۔ دوستو، آج دنیا میں جو سخاوت پائی جا رہی ہے وہ سب فیض و صدقہ ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور کائنات میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور سخاوت ایک ایسی صفت ہے کہ حدیث میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سخی لوگوں سے قریب ہوتا ہے، اللہ سے قریب ہوتا ہے، جنت سے قریب ہوتا ہے سخی، اور بخیل لوگوں سے دور ہوتا ہے، اللہ سے دور ہوتا ہے اور جنت سے دور ہوتا ہے۔ بہت عظیم صفت ہے سخاوت، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کتنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں حضور بے پناہ سخی تھے، اور رمضان میں تو اتنی سخاوت کرتے تھے کہ آپ کی سخاوت تیز آندھی کی طرح چلتی تھی۔ جس طرح سے آندھی تیز چلتی ہے اسی طرح سے رسول پاک کی سخاوت چلتی تھی۔ کسی نے حضور سے سوال کیا اور حضور نے اس کو منع کر دیا، یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ ہر صحابی اپنی ضرورت آ کر حضور کے سامنے پیش کرتا ہے، اور حضور ہر ایک کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ کوئی آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے مکان نہیں رہنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مکان عنایت فرماتے ہیں، مکان کا انتظام فرماتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اللہ کے رسول کھانے کو نہیں ہے، آپ اس کے کھانے کا انتظام فرماتے ہیں۔ ایک صحابی آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول مجھے غربت بہت ہے، میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو حضور چاہتے تھے کہ ان کو سوال بھی نہ کرنا پڑے، اس لیے کہ سوال کرنا بڑی خراب بات ہے، سوال کرنا اچھی، انہیں سوال بھی نہ کرنا پڑے اور ان کا سارا کام چل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ کہنے اللہ کے رسول ایک مٹی لکڑی کا پیالہ ہے اور ایک دری ہے پھٹی پرانی، اسی دری کو بچھا کر اوڑھتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور اسی پیالے میں پاؤ، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نے کہا دونوں لے آؤ۔ وہ گئے گھر سے، وہ ٹاٹ بھی لے آئے اور وہ لکڑی کا پرانا پیالہ وہ بھی لے کر آئے۔ حضور نے اپنے ہاتھ میں لے کر کہا میں نیلام کرتا ہوں، کون اسے خریدے گا؟ ایک صاحب کہنے لگے 1 درہم میں لے لوں گا۔ 1 درہم کے لائق بھی نہیں تھا، لیکن حضور جب نیلام کر رہے ہیں تو اس نے کہا 1 درہم کے میں لے لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں کچھ اور بڑھاؤ۔ ایک دوسرے صحابی کھڑے ہو کہنے لگے 2 درہم میں لے لوں گا۔ حضور نے وہ 2 درہم لے لیا اور وہ سامان ان کو دے دیا، اور 2 درہم ان صحابی کو دیا کہ جاؤ 1 درہم کا غلہ خرید کر گھر پہنچا دو، اور 1 درہم کی جاؤ بازار سے کلہاڑی لاؤ۔ چنانچہ گئے بازار سے کلہاڑی لے آئے اور 1 درہم کا غلہ گھر بھیج دیا۔ جب کلہاڑی آ گئی تو حضور نے اپنے ہاتھ سے اس میں ڈنڈا، کلہاڑی میں ڈنڈے کو اپنے ہاتھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیوست کیا۔ دوستو جب کلہاڑی میں ڈنڈا لگا دیا، حضور نے کہا یہ کلہاڑی لے جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹو اور کاٹ کاٹ کر لا کر بیچو۔ مانگنے سے منع کیا حضور نے، مانگنا نہیں، دستے سوال، بھوکے مر جاؤ لیکن کسی کے سامنے دستے سوال نہیں درات کرنا ہے۔ چنانچہ وہ صحابی گئے، بعد حضور نے کہا تھا 15 دن تک نظر مت آنا، یعنی 15 دن یہاں میری مجلس میں نہ آنا، 15 دن تک وہیں رہنا۔ چنانچہ لکڑیاں کاٹ کر بازار میں لا کر بیچتے رہے۔ 15 دن کے بعد آئے تو 8 درہم لے کر آئے نفع میں، 8 درہم نفع میں لے کر آئے۔ حضور نے کہا اور یہ کام کرتے رہو۔ دوستو دھیرے دھیرے وہ مالدار ہو گئے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے ان کی لکڑی میں، ان کے کلہاڑی میں ڈنڈا ڈالا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوستو حضور کی سخاوت اتنی تھی کہ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میرے پاس اونٹ نہیں ہے سواری کے لیے، اونٹ نہیں ہے، میں کیسے جاؤں؟ کہیں جانے کی ضرورت پڑتی ہے، سواری کے لیے اونٹ نہیں ہے۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے آپ کو اونٹنی کا ایک بچہ دے دیا جائے گا، اونٹنی کا ایک بچہ دے دیا جائے گا۔ دوستو اس صحابی ذرا بات سمجھ نہیں پائے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے سواری کی ضرورت ہے، میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے بندے
جو بھی اونٹ ہوگا چاہے کتنا بھی بڑا ہو وہ اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا. اگر میں تم کو 5 سال کا اونٹ دے دوں گا تو وہ بھی اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا. دیکھیے دے بھی رہے ہیں اور یہ لطافت بھی ہے. دوستو حضور کی طبیعت میں مزاح تھا. مزاح اس کو کہتے ہیں کہ ایسی بات کہہ دو سامنے والے کا دل خوش ہو جائے, اس کے دل میں نشاط پیدا ہو جائے, اس کی طبیعت باغ باغ ہو جائے اور اس کو کوئی تکلیف بھی نہ ہو. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جا رہے تھے. راستے میں آپ کی سگی پھوپھی حضرت صفیہ مل گئی. حضرت صفیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا دیکھا, کہا بھتیجا تنہا مل گیا, اس سے لاؤ دعا کرا لو. چنانچہ انہوں نے کہا بھتیجے دعا کر دو کہ تیری بوڑھی پھوپھی جنت میں چلی جائے. حضور نے وہاں بھی مزاح فرمایا, کہا پھوپھی بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی, بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. یہ کہہ کر حضور مسجد میں چلے گئے اور مسجد سے جب واپس لوٹ کر آئے پون گھنٹہ ہو گیا, پھوپھی وہیں کھڑی ہو کر رو رہی ہے. حضور گھر میں گئے, ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ آپ نے پھوپھی کو کیا کہہ دیا ہے, پھوپھی کھڑی ہو کر رو رہی ہیں. حضور تشریف لائے, پھوپھی کیوں رو رہی ہیں آپ؟ کہنے لگی جب جنت میں نہیں جاؤں گی تو روؤں گی, نہیں تو کیا ہنسوں گی؟ تم نے تو کہا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. تو حضور کہتے ہیں پھوپھی یہ 70 سال کی بوڑھی ہو کر جنت میں نہیں جاؤ گی بلکہ 33 سال کی جوان ہو کر جنت میں جاؤ گی. دوستو یہ بوڑھا آدمی اگر بوڑھاپے کی حالت میں, اکثر تو بوڑھے ہو کر مرتے ہیں, تو اسی بوڑھاپے کی حالت میں جنت میں اگر جائیں گے تو کھائیں گے کیا؟ ہر وقت تو کھانسی آئے گی, پریشانی ہوگی, صحت بھی ٹھیک نہیں ہوگی. بالکل جوان ہو کر مرد 33 سال کا مرد اور عورتیں 33 سال کی عورتیں سب جوان ہو کر جنت میں جائیں گی تاکہ جنت کی نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھائیں. دیکھو دوستو میں نے حضور کی اخلاق کی ایک بات تو یہ بتائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سخاوت بہت زیادہ تھی. اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو سخاوت نصیب فرمائے اور جو مال ہونے پاس اس کو اللہ کے راستے میں صرف کرنے کا, غریبوں محتاجوں پر خرچ کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے. حضور اپنے خادم بلال سے کہتے ہیں, اے بلال انفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا, اے بلال خرچ کرو, خوب خرچ کرو, آسمان والے سے تنگی کا خوف مت کرنا. جب تم کم پیسے والے ہو, تمہارے پاس محدود آمدنی ہے, تم خرچ کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کے خزانے لامحدود ہیں, وہ تم پر بے پناہ خرچ کریں گے. میں ابھی اپنے گھر میں سنا رہا تھا, روٹی کھلا روٹی ملے, کھانا کھلا کھانا ملے, کیا خوب سودا نقد ہے, اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. آپ تجربہ کر کے دیکھو, اگر کسی کو آپ نے 10 روپیہ دے دیا, اللہ 100 روپیہ نہ دے تو دیکھیے گا. آپ نے کسی کو کھلا دیا تو اللہ اتنا دے دے گا, اتنا دے دے گا کہ 10 آدمی کھا سکتے ہیں. دوستو سخاوت بہت بڑا قیمتی جوہر ہے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سخاوت اور حسن اخلاق اور لوگوں سے محبت رکھنے کا جذبہ نصیب فرمائے. یہ جلسہ چونکہ جلسہ سیرت بھی ہے اور جلسہ مدح صحابہ بھی ہے. شاعر کہتا ہے ملا کر مدح اصحاب پیمبر نعت احمد میں, ملا کر مدح اصحاب پیمبر نعت احمد میں, خدا کا شکر ہے جو نعت کی تکمیل کرتے ہیں. حضور کی سیرت مکمل ہی نہیں ہوگی جب تک کہ حضور کے صحابہ کی سیرت مکمل نہ ہو. سب سے بڑے صحابی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دن حضور مجمع میں ہیں اور حضور بیان فرما رہے ہیں جنت کے 8 دروازے ہوں گے. دوستو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کے 8 دروازے دکھائے. آمین. اور پھر حضور نے فرمایا ہر دروازہ مخصوص عبادتوں کے لیے خاص ہوگا. ایک دروازہ ریان ہے جو روزے داروں کے لیے ہے, جو بہت روزہ رکھتے ہیں, رمضان کا بھی رکھتے ہیں اور بیچ میں ایام 20 کا بھی رکھتے ہیں اور مختلف روزے رکھتے ہیں. وہ اس دروازے سے جنت میں جائیں گے. اور جائیں گے کیا, وہ دروازہ بلائے گا, اے روزے دار آ جاؤ آ جاؤ, میرے اندر سے ہو کر جنت میں چلے جاؤ. وہ جنت کے دروازے بلائے گا. جو نمازی ہے نمازیوں کا دروازہ, جو سخی ہے سخیوں کا دروازہ, جو حسن اخلاق والا ہے حسن اخلاق والوں کا دروازہ اس کو بلائے گا. دوستو حضرت ابو بکر صدیق بھی بیٹھے تھے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول کوئی ایسا بھی ہے جس کو جنت کے 8 دروازے بلائیں, کوئی ایسا بھی ہے جس کو جنت کے 8 دروازے بلائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجو ان تکون منہم, مجھے امید ہے کہ ابو بکر تم ہوگے.
مجھے امید ہے کہ اے ابو بکر تم ہوگے۔ دوستو ہم صحابہ کا تذکرہ کریں، صحابہ کے ذکر سے، نام لینے سے، ان کے اخلاق و کردار کو دیکھنے سے ایمان میں مضبوطی آتی ہے۔ دیکھیے ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں، حضور کو اپنے سارے صحابہ سے محبت ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور کے پیچھے سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور آگے ہیں، حضرت معاویہ پیچھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاویہ میرے جسم سے تیرے جسم کا کون سا حصہ لگ رہا؟ تو حضرت معاویہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کی پیٹھ سے سینہ لگ رہا، پیٹ لگ رہا ہے۔ حضور نے کہا اللہم املہما علما، اے اللہ ان دونوں کو علم سے بھر دے، ان دونوں کو علم سے بھر دے۔ دوستو اسی طرح سے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور ایک پہلوان آیا، معاف کیجئے گا یہ پہلوان لوگ پہلے بہت ہوتے تھے، اب تو کم ہونے لگے، اب اکھاڑا کھڑا کون لڑتا ہے، اب تو موبائل دیکھتے ہیں دن رات۔ پہلے کچھ اکھاڑا لڑتے کچھ تو وہ قانون ٹوٹ جاتا تھا پہلوانوں کا، خوب رندے لگتے تھے تو بیوقوف ہو جاتے تھے، دماغ کمزور ہو جاتا تھا۔ ایک پہلوان آیا، حضور بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت معاویہ بھی بیٹھے ہیں، اور ایسے ایسے کہنے لگا حضور کے سامنے اللہ کے رسول مجھ سے کشتی لڑ لیجئے۔ حضور سے کہہ رہا اے اللہ کے رسول مجھے کشتی لڑ لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کے پیکر ہیں، حضور سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ دوبارہ پھر کہا، حضور نے کوئی نہیں جواب دیا۔ تیسری دفعہ جب کہا تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے دشمن آ کے پہلے مجھ سے لڑ لے، تو اللہ کے دشمن پہلے مجھ سے لڑ لے۔ دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو دعا دے دی، اے اللہ اس معاویہ کو کبھی مغلوب نہ کرنا، ہمیشہ غالب رہے۔ دوستو سن لو یہ حضرت معاویہ کی لڑائی حضرت علی سے بھی ہوئی اور لوگوں سے بھی ہوئی، آپس میں صحابہ کی بھی جنگیں ہوئی، لیکن چاہے حضرت معاویہ حق پر ہوں یا نہ ہوں لیکن فتح حضرت معاویہ ہی کو ہوئی۔ دوستو یہ حضور کی دعا کا کرشمہ ہے۔ ہم سب صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کتنے ہیں؟ 1,24,000 صحابی ہیں، ایک ایک صحابی سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا میرے جتنے صحابی اصل ستارے ہیں۔ تو دوستو آپ کسی ستارے سے محبت کرتے ہیں اور کسی پہ نفرت کرتے ہیں یا سارے ستاروں سے روشنی لیتے ہیں؟ تو ہم کو حضور کے سارے ستاروں پہ روشنی لینی ہے۔ دوستو صدیق اکبر کی روشنی الگ ہے، وہ بھی حضور ہی کی روشنی ہے۔ عمر فاروق کی روشنی الگ ہے، وہ بھی حضور کی۔ اور اسی طرح سیدنا معاویہ، سیدنا ابو سفیان اور سیدنا عمر بن عاص اور یہ جتنے صحابے ہیں ان کی روشنی الگ ہے۔ دوستو جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، ایک طرف 4,000 صحابی ہیں اور دوسری طرف بھی 4,000۔ اگر حضرت علی کی طرف 4,000 صحابی ہیں تو حضرت معاویہ کے ساتھ بھی 4,000 صحابی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں معاویہ کے ساتھ 1-2 صحابی نہیں ہیں، کتنے صحابی ہیں؟ 4,000 صحابی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ جو تھے، جو حدیثوں کے بہت بڑے راوی ہیں اور دونوں گروہ سے محبت کرتے تھے، جب کوئی آتا تھا تو کہتے تھے ایک ٹیلے کے پاس بیٹھے رہتے تھے، جس طرح جو راستہ حضرت علی کی لشکر کی طرف جاتا تھا حضرت معاویہ کے لشکر کی طرف بھی جاتا تھا۔ وہ کہتے تھے دیکھو یہ بھی حق پر ہیں، یہ بھی حق پر ہیں، چاہے اس میں جا کر لڑو چاہے اس میں جا کر لڑو، یہاں بھی لڑو گے تو شہید ہوگے، یہاں بھی لڑو گے تو شہید ہوگے۔ دوستو حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے، اور خود جا کر جب کھانے کا وقت ہوتا حضرت معاویہ کے دسترخوان پہ جا کے کھا آتے تھے، اب جب نماز کا وقت ہوتا تو حضرت علی کے مصلی پہ جا کے نماز پڑھ لیتے تھے۔ لوگوں نے کہا کھانا ادھر نماز ادھر، کہنے لگے کھانا ذرا وہاں لذیذ ملتا ہے، نماز ذرا یہاں لذیذ ملتی ہے، اس لیے میں دونوں سے فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ دوستو یاد رکھو کچھ لوگ ایسے ہیں کانپور میں بھی جو حضرت معاویہ پہ تنقید کرتے ہیں، میں سچ کہتا ہوں وہ لوگ اللہ کی رحمتوں میں اپنا حصہ لگانے سے محروم رہیں گے، وہ محروم رہیں گے۔ وہ نور حضور کا وہ نور جو حضرت معاویہ کے واسطے سے آیا ہے، انشاءاللہ وہ اس نور میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھو اگر حضرت معاویہ سے کوئی محروم ہو گیا تو سارے صحابہ سے محروم ہو جائے گا۔ فرمایا علماء نے معاویہ تو ستر لاصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاویہ حضور کے صحابہ کے لیے پردے ہیں، جو ان کو اٹھائے گا ان کی توہین کرے گا وہ سارے صحابہ کی توہین کرے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو جس طرح سے حضور سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اسی طرح سے حضور کے سارے صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ دوستو حضور نے اپنے صحابہ کے بارے میں، اللہ نے حضور کے صحابہ کے بارے میں فرمایا کلٌ وعد اللہ الحسنی، کلن میں
جانتے ہیں کتنے لوگ آئیں گے؟ 1,24,000 آئیں گے۔ حضرت ابو بکر بھی آئیں گے، حضرت عمر بھی، حضرت عثمان بھی، حضرت سعد بھی، حضرت طلحہ بھی، حضرت زبیر بھی، اور حضرت ابو سفیان بھی، حضرت عمرو بن العاص بھی، اور حضرت سیدنا معاویہ بھی، سب کے سب آئیں گے۔ اللہ نے سب کے بارے میں کہہ دیا کلم وعد اللہ الحسنہ۔ ہم لوگ کچھ لوگ ایسے ہیں خلافت ملوکیت کی نام کی کتاب لکھ کر حضرت معاویہ پر تنقید کرتے ہیں۔ دوستوں میں آپ سے بتا دوں، آسمان پر اگر تھوکے گا تو اپنے منہ کو پوچھے، آسمان پر اگر تھوکے گا تو تھوک اس کے منہ پر آئے گا۔ جو حضرت معاویہ کی تنقید کرے گا دوستوں اس تنقید کی لعنت اسی کے چہرے پہ آ جائے گی۔ اور میں نے دیکھا ہے جو صحابہ چاہے حضرت معاویہ ہوں، اگر کوئی ان کی تنقید کرتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے اس کے چہرے سے انسانیت کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال یہ جلسہ چاہے افراد کے اعتبار سے کم ہو لیکن سننے والوں کے اعتبار سے اتنی ٹھنڈک تھی، میں تو سوچا تھا ایک صف صاف ہو جائے گی، ادھر بھی ایک رہے گی، ادھر ہی دیکھوں گا، لیکن ادھر بھی موجود ہے، ادھر بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب کی موجودگی کو قبول فرمائے۔ آخر میں پھر میں ان نوجوانوں کو مبارکبادی دیتا ہوں جنہوں نے یہ اجلاس منعقد کیا، اس کے لیے محنت کی، دور دور سے علماء کو بلایا، اور جن کی برکت سے حضور کا ذکر ہو گیا، صحابہ کا ذکر ہو گیا، اور ایمان میں تازگی کے اسباب پیدا ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ بھی ان اجلاس میں، اس جلسے میں کہا گیا ہے، اللہ سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اور آئندہ سال بھی کریں گے جلسے کہ نہیں؟ انشاءاللہ انشاءاللہ کریں گے، اور آئندہ سال شامیانہ بھی لگائیں گے، اگر سردی میں کریں گے تو، ہے نا؟ وہ بھی لگا دیجئے گا، تھوڑا خرچہ بڑھ جائے گا لیکن لوگ غور سے سنیں گے، لیکن نہ بھی لگاؤ گے تب بھی جلسہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس جلسے کو حد درجے قبول فرمائے۔ یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں، اناؤنسر صاحب اور شاعر صاحب، جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما دے حضرت۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، کریم ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ جن بزرگوں کی یاد میں جلسہ منعقد ہوا ہے، الہ العالمین مولانا مبین الحق صاحب، حافظ جلال الدین صاحب، اور اسی طرح سے مولانا متین الحق اسامہ، اور جتنے بزرگوں نے اس کانپور شہر میں خدمت کی ہے، اے اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کو دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ فلسطینی مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما دے۔ فلسطینی تیرے محبوب پیارے بندے جنہوں نے بدر و احد کی یاد پیدا کر دی، اور جنہوں نے یہود جیسی طاقت کے ہوا کو ملا کر خاک میں رکھ دیا، اے اللہ ان فلسطینیوں کی غیب سے مدد فرما۔ یہ اللہ شام میں جو تیرے نئے چہرے والے، روشن چہرے والے، منور داڑھیوں والے جو تیرے بندے آ گئے ہیں، اے اللہ ان کی حکومت کو دوام اور بقا نصیب فرما دے، اور ان کی حکومت کو قیامت تک باقی رکھ دے۔ اور وہ ظالم جس نے انسانوں کے ساتھ درندوں سے بھی زیادہ بدتر سلوک کیا ہے، اے اللہ اس کی درندوں سے زیادہ، کتوں سے زیادہ اس کی خراب موت ہو جائے، الہ العالمین۔ اور ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے سبیل پیدا فرما دے، جو رزق حلال کے سلسلے میں پریشان ہے میرے مولا غیب سے حلال روزی کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ کانپور فیکٹریوں ٹینڈریوں کا شہر ہے، اور یہ لوگ تیرے دین کی خدمت کرتے ہیں، مدرسوں کو چندہ دیتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، لیکن آج ان کے حالات کچھ خراب سے نظر آ رہے ہیں، فیکٹریاں بند سی نظر آ رہی ہیں۔ اے اللہ ان کی فیکٹریوں کو پہلے سے زیادہ اچھی طرح سے چالو کر دے، ان کے کاروبار میں خوب برکت نصیب فرما، اور ان کی دریائے سخاوت کا جوش پورے ملک میں پھیلا دے۔ الہ العالمین جس طرح سے پہلے مدرسوں کی خدمت کرتے تھے، اب بھی ان کو مدرسوں کی خدمت کے شاندار خدمت کے لائق بنا دے۔ اے اللہ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، صدیقین، شہداء اور صالحین کی برکت سے ہماری دعا قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔